نرجس خاتون نے خود اقرار کیا ہے کہ ہائے افسوس میرا پردہ فتح کے اعتبار سے وہ بھی عیسائی تھی، یہ خود نے اقرار بھی کیا۔ اور آگے اسی سے محترم و ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ شیعوں کے جو 12ویں امام ہے جس کو وہ امام مہدی کہتے ہیں، ان کی جو والدہ ہے وہ اصل میں کون ہے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا، اور پھر امام صاحب کے پاس وہ کیسے پہنچی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ شیعوں کی معتبر کتاب ہے حق الیقین کا اردو ترجمہ، اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 351 کے بالکل آخر میں۔ نرجس خاتون خود اقرار کریے کہ میں قیصر بادشاہ روم کے بیٹے کی لڑکی ہوں اور میری ماں شمعون بن حمون الصفا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی کی اولاد میں سے ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو امام مہدی کی 12ویں کی جو والدہ ہے اس کا اصل تعلق روم کی سرزمین سے تھا، روم کے رہنے والی تھی، اور مذہب کے اعتبار سے وہ بھی عیسائی تھی، یہ خود نے اقرار بھی کیا۔ اور آگے اسی صفحے پر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کی شادی کا سلسلہ آیا تو اس نے خود کہا کہ جب شادی ہو رہی تھی تو اس وقت وہ اپنے بتوں اور صلیبوں کو بلندی پر رکھا اور پادریوں کو بھی بلایا اور انجیلیں بھی رکھی اور صلیبیں بھی رکھی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو عیسائیوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو دو باتیں ہمیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ وہ اصل روم کے رہنے والی تھی اور مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھی۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ روم کی رہنے والی تھی تو امام صاحب تو مدینے کے رہنے والے تھے، امام صاحب کے پاس کیسے پہنچی اور اس نے اسلام قبول کیسے کیا؟ تو ہم آئیے جانتے ہیں۔ اسی کتاب حق الیقین کے صفحہ نمبر 354 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نرجس خاتون یہ بتلا رہی ہے، مجھے امام حسن عسکری نے ایک شب خبر دی کہ فلاں روز تمہارے جد مسلمانوں سے جنگ کے لیے لشکر بھیجیں گے اور خود ان کے پیچھے روانہ ہوں گے، تم کنیزوں اور خدمت گاروں میں شامل ہو جانا، اس صورت سے کہ تم کو نہ پہچانے، اور اپنے جد کے پیچھے روانہ ہونا اور فلاں راستے سے چلنا۔ میں نے ایسا ہی کیا، مسلمانوں کے طلوع میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو اسیر کر لیا، آخر میرا حال اس حد تک پہنچا جو تم نے دیکھا ہے۔ اب یعنی یہ نرجس خاتون خود بتلا رہی ہے کہ مجھے امام صاحب نے گھر سے بھاگنے کا طریقہ بتلایا اور ترکیب بتلائی کہ گھر سے کس طرح نکلنا ہے۔ تو انہوں نے یہ بیان کرتے بتلایا کہ 12ویں جو امام مہدی ہیں، ان کو جو والد صاحب امام حسن عسکری، وہ مجھے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے گھر سے بھاگنے کی ترکیب بتلائی۔ اب دیکھیں کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک امام کی بیوی بن رہی ہے اور ایک امام کی والدہ بن رہی ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ لیکن ہے کیا حال کہ وہ معصوم امام اس کو گھر سے بھاگنے کی ترکیب بتلا رہا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے یوں بھاگے۔ حالانکہ عام ماحول اور معاشرے میں بھی اگر کوئی لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے تو معاشرے کی نگاہ میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں بری ہوتی ہے وہ، لیکن یہاں معصوم امام کی ماں اور وہ گھر سے بھاگ رہی ہے اور بھگوڑی بن رہی ہے، تو ایک بھگوڑی کسی ایسے امام کی ماں کیسے بن سکتی ہے جو امام کو عالم کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو؟ تو اس کی ماں ایک بھگوڑی کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں امام مہدی کی والدہ ہے، شیعوں کے مذہب کے مطابق وہ جو گھر سے بھاگی ہے اور اس کو گھر سے بھاگنے کی جو ترکیب ہے امام صاحب نے بتائی ہے اور یہ بھگوڑی ہوئی ہے۔ ہوا معاملہ یہ کہ امام صاحب نے ایک بندے کو بھیجا اور اس کا نام تھا بشیر بن سلیمان، اس کو کہا کہ بغداد میں آپ دریا کے پاس جائیں اور وہاں بہت سارے وہاں کے تاجر آئے ہوں گے اور ان تاجر جو سارا دن خرید فروخت کر رہے ہوں گے، ان میں سے ایک تاجر ہوگا، اس کا نام ہوگا عمر بن یزید، یعنی یزید کا بیٹا، وہ تاجر بھی یزید کا بیٹا ہوگا، کوئی اور یزید ہے تو اس کے پاس سارا دن ایک ہی لونڈی کے بارے میں جو ہے بھاؤ تاؤ کر رہا ہوگا اور بیچنے کا ارادہ کر رہا ہوگا، تو اب اس کے پاس چلے جانا۔ اب دیکھیں یہ تو اس کتاب میں اس طرح لکھا ہے کہ ایک ہی لونڈی کے بارے میں بھاؤ تاؤ کر رہا ہوگا، لیکن ان کی دوسری کتاب ہے تاریخ اسلام المعروف تفسیر اسلام، اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ جہاں روم سے بغداد تک دریا کی جو کشتیاں آ رہی تھی تو باقی کشتیوں میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن جس کشتی کے اندر 12ویں کی والدہ یعنی نرجس خاتون تھی تو اس کشتی میں وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا، وہ اور دوسرا ملح اکیلا تھا۔ اب خود تھوڑا سوچیں، ایک اجنبی مرد کے ساتھ، ایک اجنبی نامحرم مرد کے ساتھ ایک اجنبی عورت تنہائی میں سفر کرے تو اس بندہ اس پر کیا اعتماد و بھروسہ کر سکتا ہے؟ اور بالخصوص جو ملح جن کی مہینوں کے مہینے بیچاروں کے سفر میں رہتے ہیں اور کاروبار میں رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کا نام سیکل بھی تھا، سیکل مانا چمکدار، تو نرجس چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھی تو اس لیے اس کو سیکل بھی کہا جاتا تھا۔ اب ایک کسی ملح کو، کسی بھوکے کو تنہائی میں اور اکیلی اور خوبصورت لڑکی مل جائے تو اس کے پاک دانے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ بات میری نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی یقین ہے یہ کتاب نہیں کہ اسی پر لکھا ہوا ہے
کہ یہ اس طرح جو ان اکیلی نجس خاتون دریا کے اندر ملا اس کو لے کے آیا تھا، اور یہاں سے امام صاحب نے غلام کو بھیجا جائے کہ اس کو لے کے آئے. اور اب بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے غلط کام کر لیا ہوگا، لیکن ہم بدگمانی کیوں کریں بھائی؟ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے خود اقرار کیا یہاں کر دریا کے کنارے پر پہنچ کر نجس خاتون نے خود اقرار کیا ہے کہ ہائے افسوس میرا پردہ فت چاک ہوا. اب اس سے پہلے تو کہاں ہے پردہ فت چاک ہوا؟ وہاں تھی شادی ہو رہی تھی تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، شادی ہوئی نہیں تھی، معاملہ ختم ہو گیا. یہاں اس ملا کے علاوہ اور کوئی اس کو ملا نہیں ہے. ملا اس کو لے کے آئے، ملا کے ساتھ ہے ابھی تک، لیکن کنارے پر پہنچ کر اس نے اقرار کیا کہ میرا پردہ فتچاک ہو گیا. یہ پتہ چلا کہ وہ جو انجام تھا ایک نامحرم کے ساتھ اتنا بڑا سفر کرنے کا وہ پورا ہو چکا، اور نجس خاتون کے ساتھ اس ملا نے زیادتی کر دی ہے. تو اب آگے پھر امام صاحب خود بھی اس کو لینے کے لیے نہیں گئے ہوئے، بلکہ وہاں سے انہوں نے ایک غلام کو بھیجا ہے بشیر بن سلیمان کو، اور وہ اس کو وہاں سے لے کر جو ہے اپنے گھر بغداد لے کر آیا. وہ کہتا میرا وہاں ایک حجرہ تھا اور پہلے میں اس کو اپنے حجرے میں لے کے رات ہم نے وہاں گزاری. اب دیکھو وہاں سے ملا کے ساتھ اکیلا سفر کیا، پھر یہاں آنے کے بعد بھی وہ جو اس کا اپنا حجرہ تھا وہاں اس کو لے کے گیا ہے. اب ایک حجرے میں اجنبی مرد اجنبی عورت، اس کا کیا بچے گا؟ اس کی پاک دامنی کا کیا کہنا؟ لیکن یہ ایشیوں کے بارے میں امام ہے. اب وہ وہاں سے آگے پھر اس کو لے کے آئے گھر اور امام صاحب کے حوالے کر دیا. اب اگلے ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے.